السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پر ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے اسکاچ برائٹ کے یہ اسپنج ختم ہو گئے تھے تو یہ میں لے کر آ گئی تھی۔ یہ میرے آرام سے 2 اسپنج میں نکالتی ہوں۔ یہ میرے آرام سے 4 مہینے تک ایزیلی یوز ہوتے ہیں، اور آپ ان کو واشنگ مشین میں بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی واش کر سکتے ہیں۔ نہ یہ پھٹتے نہ کچھ ہوتا ہے، بس جب یہ بالکل ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو یعنی پھٹ جاتے ہیں، ورنہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اگر کسی کو میری آواز خراب لگ رہی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ میرا گلا پھر سے پہلے تو بہت کم خراب تھا، اب اتنا شدید انفیکشن ہوا ہے 1 ہفتے سے کہ نیوبلائز یہ سب چل رہا ہے، اتنی کھانسی ہے۔ یہ ویڈیو میں نے کب سے یعنی ایڈٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اب وائس اوور کروں گی، پر نہ طبیعت ٹھیک تھی نہ ٹائم مل رہا تھا۔ اور یہ پیچھے مرحا کھیل رہی ہے، میں نے مرحا کو ٹوائس میں لگایا ہوا ہے کہ میں وائس اوور کر سکوں، ٹھیک ہے۔ میں اسکاچ برائٹ کے ہی یوز کرتی ہوں، یہ بھی بہت اچھے ہیں، اور یہ اس کے اسپنج بھی، ٹھیک ہے۔ اور بھائی آج کل کیا ہو رہا ہے سب کی زندگی میں؟ میری زندگی تو بڑی مصروف چل رہی ہے بھائی، بہت زیادہ ایکسٹرا۔ یہ حالت ہے کہ میرے پاس پورا دن موبائل یوز کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہوں، رات میں لیٹتی ہوں لیٹ نائٹ کہ اب تھوڑا دیکھوں گی، دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہوں۔ یعنی جب انسان بہت شدید والا تھکا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کو جو نیند آتی ہے نا کہ بس بہت مزے کی نیند آتی ہے۔ خیر، یہ میں مرحا کے کچھ ونٹرز کے کپڑے لائی ہوئی تھی۔ میں نے مرحا کی شاپنگ شروع کر دی تھی اکتوبر میں، ٹھیک ہے۔ گھر میں پہننے کے، باہر جانے کے، مرحا بالکل بڑی ہو گئی ہے، نیو بورن والے تو اب کپڑے آئیں گے نہیں، تو پھر مجھے جیسے جیسے جو کپڑے دکھتے رہے میں ایک 2 کر کے رکھتی رہی، تو اس طرح الحمدللہ میں نے مرحا کی ساری چیزیں کمپلیٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے نا موبائل میرے ہاتھ لگا ہوا تھا، یعنی میرے پاس تھا غلطی سے، میں مولانا طارق جمیل کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی جو وفات ہو گئی ہے، جو ڈیتھ ہو گئی ہے، اس پہ لوگوں نے کتنا سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کرا کہ ان کو یہ ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو یہ ہوا وہ ہوا، یعنی میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، ان کو تک لوگوں نے نہیں بخشا کہ وہ اب رو رہے ہوتے ہیں اپنے بیان میں کہ لوگوں نے میرے زخموں کو یعنی ہرا کر دیا ہے، رس دیا ہے۔ یہ جو جوان بیٹا یا بیٹی یا اولاد کی جو موت ہے نا، بہن بھائی میں سے کسی کی، تو یہ صرف وہی شخص جان سکتا ہے جس پہ یہ گزرتی ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی بولی، میں نے بالکل تھوڑا سا سنا کہ میرے ماں یعنی ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، میں 1 ہفتے رویا، میرے آنسو خشک ہو گئے کہ آج اس کی ڈیتھ کو یعنی گئے ہوئے سے 20 دن ہو گئے ہیں اور میرے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ یعنی مطلب ہم کتنے گر چکے ہیں، کچھ لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، کچھ ویوز کے لیے، کچھ لائکس کے لیے ہم کیسی ویڈیوز بنا لیتے ہیں، کتنا پیسہ ڈالر آپ کما لیں گے ویوز لے کر، اور مطلب ہم کسی کا کتنا دل دکھا دیتے ہیں۔ مطلب انسانیت نام کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے میرے سامنے سے چیزیں گزرتی تھی تو میں کبھی بھی کھول کر نہیں دیکھتی تھی۔ اچھا، میری عادت ہے نا، میں بالکل اس سب سے بہت دور رہتی ہوں، میں نہ نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہوں اور نہ میں دیکھتی ہوں۔ جو نیگیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے اندر خود نیگیٹیوٹی اور یہ سب بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دوسروں پہ اپنی انزائٹی نکال رہے ہوتے ہیں نا، اپنی فرسٹریشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کوئی موقع نہیں چھوڑتے، کہ آپ اتنے بڑے عالم دین کو آپ نے رسوا کرا ہوا ہے، ان کے بیٹے کو لے کر پتہ نہیں گولی کی کیا کہانی ہے کیا نہیں، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کا یعنی انتقال ہو گیا۔ اور جس دن ان کی تدفین ہوئی تھی، میں نے باقاعدہ دیکھا تھا اس ولاگ کو اپنے ٹی وی پہ لگا کے، LED پہ، یوٹیوب پہ۔ میرا اتنا دل دکھ رہا تھا ان کو دیکھ کے، میرے آنسو بس بہہ رہے تھے۔ وہ قبر کے یعنی سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیٹے کو یعنی تدفین کر رہے تھے۔ میں کہتی ہوں اس دنیا میں اس سے برا دکھ اور برا غم کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری بہن کو گئے ہوئے 3.5 سال ہو گئے، ہم اسے نہیں بھولے اور بھول بھی نہیں سکتے۔ جب بھی ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آج بھی ابھی کچھ دن پہلے کی باتیں، اتنے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی
اس کی کمی ایسے کھاتی ہے اندر سے کہ بس زندہ ہیں. انہوں نے بھی یہی بات بولی کہ بس زندہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ نے زندگی لکھی ہوئی ہے. تو بس میرا بھی یہی حال ہے، کچھ زندہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں اور اللہ نے زندگی لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں دکھی دل لوگوں کی نا بد دعائیں نہیں لینی چاہیے، پر ہمارے ہاں لوگوں کا دل دکھا کر خوش ہوتے ہیں. انہیں لگتا نہیں ہے کہ کسی کی بد دعا یا آہ لگ جاتی ہے. تو میں اللہ میاں سے دعا کرتی ہوں، جو یہ دل دکھاتے ہیں، جو یہ باتیں کستے ہیں، جو یہ حرکتیں کرتے ہیں لوگ، ان پہ ہمارا صبر آئے آگے، اور پھر ان کو پتہ چلے کہ اللہ دکھاتا ہے دنیا میں لوگوں کو. ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو ان کی رسی کھینچ، تاکہ انہیں پتہ چلے نا. مطلب بہت برے لوگ ہیں اور یہ بہت بری دنیا ہے. کسی سے اگر ایک غلطی ہو جائے نا تو لوگ اس کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں. عامر لیاقت کی زندگی آپ کے سامنے، مطلب کتنا اچھا انسان تھا وہ، ہم اسے ایک اچھے انسان کے ہی نام سے یاد کریں گے. جو ہوا جو نہیں ہوا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس پہ باتیں کسنے والے. میں بھی چاہوں نا میرے پاس ڈھیر کانٹینٹ بنا سکتی ہوں، نیگیٹیوٹی پھیلا سکتی ہوں. میں نے دیکھا ہے خواتین بھی ایسے ایسے ویوز لے رہی ہوتی ہیں لوگوں کے کچن کے چینلز کے اوپر کہ ان کا یہ ان کا وہ. میں کہتی ہوں ان کے دماغوں میں گند بھرا ہوا کہاں سے ہے؟ یا تو ان کو ان کی فیملیز سے ملا ہے جو یہ دوسروں پہ نکالتے ہیں. کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے نا بکواس کرنے کی، فالتو بولنے کی، اپنی بھڑاس نکالنے کی. خود تو وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں، خود تو ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں سے اپنے بدلے ہی لے سکتی ہیں بس. تو بس میں ایک بات یہی بولنا چاہوں گی، میری ویڈیو شاید آج تھوڑی بڑی ہے، اچھا ہے بڑی ہے، بہت دن بعد بھی اپلوڈ کر رہی ہوں. شاید کوئی ایک انسان میری بات سن کے اس پہ عمل کرے تو شاید کسی کی زندگی میں سکون آ جائے. آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ کسی کی اور کسی کا صبر سمیٹنے کے بعد، آپ جب سمیٹ لیتے ہیں نا کسی کا صبر، تو پھر اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا پھر وہ زمانہ دیکھتا ہے. یہ پہلے ایسا سنتے تھے کہ ماں باپ کرتے تھے تو اولاد بھگتتی تھی، تو اب تو جو کرتا ہے بھائی وہی بھگتتا ہے. میرا ہونے سے پہلے بھی اور بعد بھی میں یہی کوشش کرتی تھی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یعنی ماں باپ کا کرا ہوا نا اچھا، اگر آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے، اچھا سوچنا، اچھا کرنا، اپنے ہاتھ سے کچھ اچھا کر جانا، کسی کی دعا لے لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. مطلب وہ آپ کی اولاد کے آگے آ جائے گا ڈھال بن کر، وہ اس اولاد کو برے وقت سے نکال دے گا. خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نہ ہم کسی کے اچھے میں ہیں نہ ہم کسی کے برے میں ہیں. ہم اپنے زندگی میں مگن ہیں، پر ہاں کچھ لوگوں کو ہماری زندگی سے بہت تکلیف ہے، بہت شدید والی ان کو تکلیف ہے ہماری زندگی سے. مجھے اندازہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو میں اگنور کرتی ہوں. مجھے کیا، جو میرے ساتھ میرے گھر میں لوگ رہتے ہیں انہیں تک اندازہ ہے ہر چیز کا. مطلب میں یہی بات بولتی ہوں، ماں باپ کا کرا ہوا اولاد بھگتتی ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. تو کوشش کریں آپ اپنی ذات سے نا کسی کے لیے اچھا کریں، تاکہ اس کا رزلٹ آپ کی اولاد کو اچھے کے صورت میں ملے. بس بات یہی ہے، اور اتنی بولنی تھی میں نے کہ نیگیٹیوٹی جو لوگ پھیلاتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا ایسی چیز ہو گئی ہے عام سی بات. پہلے ہم چھوٹے تھے تو ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا، ہم بڑا دور رہے اس غلاظت سے نا. سچی بتا رہی ہوں، ہم انٹر کر لیا تھا، ہم اتنے بے وقوف تھے، اتنے کہ میں بتا نہیں سکتی نا، کسی کو یقین بھی نہیں آئے. صرف میری فرینڈز ہی جانتی ہیں کہ میری فیس بک کی آئی ڈی بھی انہوں نے مجھے بنا کر دی تھی یونیورسٹی میں. مجھے یہ تک نہیں پتہ تھا، ہم اپنے گھر میں قید رہتے تھے. گھر اور یعنی گھر، یونیورسٹی، اسکول، کالج، بس. پھر جب ہمارا زمانے سے واسطہ پڑا نا، تو ہمارا زمانے سے بھی واسطہ اس صورت میں پڑا جب ہمیں ہمارے اپنوں نے ہی رسوا کرنا شروع کرا نا. انسان جب سب سے زیادہ سیکھتا ہے جب آپ کو آپ کے اپنے سگے سکھاتے ہیں. آپ دوسروں کے عمل سے نہیں سیکھتے. دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی کمزوری کیا ہے، آپ کی بے بسی کیا ہے، یہ اپنوں کو پتہ ہوتا ہے، اور اپنے ہی اس بات کا بہت بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں نا. بس وہ ایک اکثر ہمارے سامنے نظروں سے کوٹیشن گزرتی ہے نا کہ غیروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ چوٹ کہاں مارنی ہے، کہ کہاں درد ہوگا نا، تو یہ اپنوں کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو اپنے یہ سانپ ہوتے ہیں نا،
جن کے اصلی چہرے آپ کے برے وقت میں کھل کے آپ کے سامنے آ چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا کرا ہوتا ہے، تو بس یہی ان کے اصلی چہرے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو فالتو کی ہمدردیاں دکھاوے کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف نوٹنکی اور ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا نا۔ ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں، بہت بڑا۔ میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک اچھی تربیت کروا دے، اچھا پلوا دے کہ بس میرا ہمارے لیے دین و دنیا کی سلامتی و بھلائی کے باعث بنے ہماری نا۔ اچھا ماں باپ ایک طرح کمزور پتہ ہے اور کہاں ہوتے ہیں، اگر سپوز کچھ فیملیز میں نے دیکھا ہے، اگر ماں تو نہیں کماتی، ظاہر ہے ماں تو گھر چلاتی ہے، ہاؤس وائف ہوتی ہے، باپ اسٹیبل نہ ہو نا فائنینشلی اور بیٹے گھر چلا رہے ہوں، تو پھر ہولڈ سارا بیٹوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ کو ان کی ہر بات ماننی پڑ جاتی ہے، چاہے وہ ہنس کے مانے، مجبوری مانے یا رو کر مانے۔ جب آپ سارا کمانڈ بیٹوں کے پاس چلے جاتے ہیں نا تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ جائز اور ناجائز کا جب فیصلہ ہی نہیں کر پاتے۔ تو میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ پاک محمود کو اپنے خزانوں سے اتنا دے اتنا دے اتنا دے، لامحدود خزانوں سے، کہ ہماری بیٹی نا صرف ہماری محتاج رہے۔ محتاج سے مراد ہم اس کو کسی اللہ نہ کرے اس پہ برا وقت ہو یا کچھ، اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی ہے بھائی، برا وقت آ سکتا ہے، بتا کر نہیں آتا، ہم اس کا سہارا ہم ہو اللہ کے بعد۔ میرا بیٹا بھی اگر ہوا نا تو میں اس کا نہیں سوچوں گی کہ میں اس کا یہ بنا لوں تو میں اس کے نام کر دوں گی یا اس کا گھر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بیٹیاں جب ہوتی ہیں نا تو باپ کی کمائی ہی بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بھائی بھائی ہی ہوتے ہیں اور باپ باپ ہوتا ہے، باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور اللہ پاک سب کے باپوں کو نیک ہدایت دے کہ وہ اپنی اولاد کے سارے فرائض انجام دے بخوبی، جتنی ان کی صلاحیت ہے، جتنی ان کی سخت ہے اس میں رہ کر۔ تو بس یہ بھی میں نے چیزیں دیکھی ہیں، ایک فیملی ہے وہاں، 2-3 فیملیز میں نے بلکہ ایسی دیکھی ہیں، وہاں بچے جوان ہو گئے یعنی بیٹے کمانے لگے، اچھا ان کی ماں نے ان سے گھر میں خرچ کے لیے 1 روپیہ نہیں لیا کبھی، ان کے ابا کماتے تھے، پینشن اچھی آتی تھی، تو انہیں کبھی بیٹوں کے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی نا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، اپنا گھر چلا رہی ہیں، تو ان میں یہ تھا، تو وہ اپنے فیصلے خود کرتی تھیں، وہ بچوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی کہ وہ بچوں کا منہ نہیں دیکھتی تھی کہ مجھے پیسے دے گا، یا انہیں بچوں کے ناجائز فیصلے نہیں ماننے پڑتے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے پاور، بیک اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور آپ کی بیٹی ہو نا تو آپ کی بیک اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اور کچھ ایک بہت میں نے بولا نا، میں نے اپنی زندگی پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرے، ہاں ایک ایکسپیریمنٹ میرے ماں باپ نے یا غلطی سے ان سے ہو گیا یا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے ایسا، مجھ پہ ایکسپیریمنٹ ہوا، میں نے خیر اس ایکسپیریمنٹ سے میں جیسے تیسے نکل گئی۔ میں نے دوسروں کی زندگیوں سے سیکھا ہے، میں نے کبھی بھی کوئی ایکسپیریمنٹ اپنے اوپر نہیں کرا، میں نے دیکھا اپنے آس پاس لوگوں میں نے وہ لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جن کے باپ کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا اور ان کی شادیاں کن گھروں میں ہوئی ہیں، مطلب ان لوگوں نے کیسے کیسے رشتے ٹھکرائے، کیا کیا کرا ہے۔ میں نے سب کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے اپنے اوپر کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کری، میں نے اپنے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرا کہ میری زندگی کوئی مذاق نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتی رہوں۔ یہ جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے رشتہ داروں کی زندگیوں میں اسپیشلی ہو رہی ہوتی ہیں، یا ہمارا فرینڈ سرکل یا ہمارا نیبرہڈ، جو ہمارے جتنا قریب کا لوگ لگتے ہیں ہمارے، ان کی زندگیوں سے خوددارا کچھ سیکھیں، اپنی زندگی کو ایکسپیریمنٹ نہیں بنائیں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کچھ وقت کے لیے، کچھ سال کے لیے ہیں، مطلب اللہ پاک سب کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ مجھے بس حیرت ہوتی ہے اور میں مرحا کو دیکھ کر میں محمود کے لیے یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ پاک ہمیں اپنے خزانوں سے بہت دے، بے تحاشا دے، ہم اپنی بیٹی کو سب کچھ دے، یہ کبھی کسی کی محتاج نہ ہونا۔ اور ایک بات اور بولوں گی، جس کی بیٹیاں چھوٹی ہیں بڑی ہیں جو بھی ہے، بیٹیوں کو جہیز دینے کے بجائے آپ ان کے نام پہ ایک جھوپڑی بھی، اگر آپ کی حیثیت ہے آپ کر سکتے نا، تو آپ ایک جھوپڑی لے کر اس بچی کے نام کر دیں۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی گھر نہیں ہوتا، ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو وہاں سنا جاتا ہے آپ نے شادی ہو کے جانا ہے، شوہر کے گھر تو ہوتا ہے یہی آپ پرائے گھر سے آئے ہو، مطلب
انشاءاللہ اللہ نے میری زندگی دی اتنی اور مجھے دیا اپنے خزانوں سے، تو میں اپنی بیٹی کو جہیز وہیز کچھ نہیں دوں گی، اس کے نام پہ دوں گی چیزیں، اور میں اس کو سمجھاؤں گی بیٹا کوئی مر بھی رہا ہو نا سامنے والا، آپ نے جب بھی اپنی چیزیں بیچ کر اس کو نہیں دینی، کہنا مر جاؤ۔ میں نے بولا نا بھلائی کا زمانہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کوئی میری بات سے ایگری کرے گا یا نہیں کرے گا۔ عقل مند اور سلیقہ شعار جو لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے زمانے کے حالات دیکھے ہوتے ہیں اور بہت چھوٹی عمر میں بہت دکھ اور تکلیف اٹھائے ہوتے ہیں نا، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی بیک اسٹرانگ کریں، بیٹوں کو چھوڑ دیں۔ بیٹے تو خود کما کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سچی بات بتاؤں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا، یہی آپ کو پلٹ کر نہیں پوچھتے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایک گھر کی نہیں، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ میں ایک گھر کی بات نہیں کر رہی، میں ہر گھر کی کہانی کی بات کر رہی ہوں میں۔ آپ ان کے اشاروں پہ تگنی کے ناچ کی طرح وہ آپ کو نچاتے ہیں اور آپ لوگ ناچتے ہیں۔ خیر، اللہ پاک یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہمیں اور سب والدین کو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا سوچنے کی اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں، انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں سب سے، بس اللہ پاک سے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم اپنے لیے اور دوسرے کے لیے۔ پر مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، پتہ ہے آنے والا وقت مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے نا، کہ میرا لڑکیوں کے لیے کیسا ہے، سوشل میڈیا عام ہے، کتنا آپ کس چیز سے اپنے بچے کو بچائیں گے۔ میرا کا کوئی موبائل کو میرا کا کوئی شوق نہیں ہے، میرا 11 مہینے کی ہو گئی، میں نے میرا کو کبھی اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل لگا کے نہیں دیا کہ میرا لو دیکھو۔ صحیح بتا رہی ہوں، میں نے انٹر کر لیا تھا، اس کے بعد مجھے کی پیڈ موبائل دلایا گیا تھا، اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، 3,500-4,000 روپے کا۔ مطلب وہ دن تو میرے لیے ایسے کوئی عید کا دن تھا کہ ہمیں موبائل ملا ہے۔ مطلب ہم اس دور کے بچے ہیں، ہم 90s کے بچے ہیں، شاید ہم ہی وہ واحد جنریشن ہے جو ہر غلاظت سے گزر کے یہاں تک پہنچ گئے۔ اب تو ٹک ٹاک پتہ نہیں کیا 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 نکل گیا ہے نا، بس اللہ پاک سب کو ہر بری بلا اور بری لوگوں سے اور بری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہے میں نے اس ویڈیو میں کیا بولا ہے کیا نہیں بولا۔ میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت میں کر لیتی ہوں، سوری کہنے سے یا معذرت کرنے سے نا آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی ہے۔ غلطی وہی مانتا ہے اپنی جس میں ظرف ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں نا وہ اپنی غلطی نہیں مانتے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، خدا ہی ہے جو غلطی نہیں کر سکتا، اور ہر شخص ہر ذات غلطی کر سکتی ہے۔ خیر، یہ میرے حق کی شاپنگ تھی جو میں نے آپ کو دکھائی، آپ نے پیچھے دیکھی ہے۔ یہ میں میرے حق کے ابا کے لیے شرٹس لینے گئی تھی۔ یہ وائٹ شرٹ مجھے بے انتہا اچھی لگی تھی آئیڈیاز پہ، میں نے لی نہیں تھی، میں نے بولا پتہ نہیں میڈیم لوں لارج لوں، میں نے بولا نیکسٹ ڈے پکڑ کے لے کے گئی، میں نے بولا بھائی چلو۔ خیر، پسند انہیں کچھ اور آئی، مجھے تو وائٹ پسند آ رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا پیور اون ہے ہمارا، وہ نکل جائے گا، پتہ نہیں نا۔ اچھا، میں بہت نا، میرا بچہ پالنا نا آسان کام نہیں ہے، میں یہی کہتی ہوں میم اس سے۔ میں نے بولا میں نے میرا کو اکیلے پالا ہے، میرا سال کی ہو جائے گی، مجھے ایوارڈ ملنا چاہیے۔ گھر مینیج ایوری تھنگ از مینیج، میرے گھر کی ساری چیزیں اوور آل ایک ایک چیز میں لے کر چلی۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ پاک نے صلاحیت دی، اس نے ہمت دی تو میں نے کرا۔ میں کوئی یہ نہیں کہتی بھائی میرا کمال ہے، میں وہ ہوں، پتہ نہیں، میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے بڑے بول بولنے سے۔ جو لوگ بڑے بول بولتے ہیں نا، بڑے بولتے تھے لوگ، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ان کے آگے اللہ میاں انہوں نے بھر بھر کے دنیا میں دکھا دیا ہے نا۔ تو اس لیے بڑے بول اور بڑی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ ہماری دادی ایک بات کہتی تھی، بڑا نوالا کھا لو پر بڑی بات نہیں کرنا بیٹا، یہ اپنے آگے آتی ہے، اور بڑوں کی تو باتیں بڑوں کی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ بخشے، ان کی 5 بہویں تھیں ہماری دادی کی۔ ہمیں جو یاد ہے، انہوں نے کبھی اپنی کسی بہو کو اپنی ذات سے اذیت اور تکلیف نہیں دی۔ کوئی کچھ بھی کرے، کہیں بھی جائے کہیں بھی آئے، انہیں کوئی اس سے مطلب نہیں تھا۔ ہاں، ہمارے دادا تھے تھوڑا، پر ہماری دادی بہت اچھی تھی، اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جب ان کا انتقال ہوا، رات کے ٹائم ہوا تھا، میں 8 کلاس میں تھی، بہت طبیعت خراب تھی ان کی، ہم بہت رو رہے تھے، بچے ہی تھے، کہ سب کہہ رہے تھے اس طرح دادی کو کچھ ہو جائے گا، پلنگ پہ لیٹی ہوئی تھیں، بس ان کی جان ایسی تھی کہ نکلنے والی، نکلتے ہوئے 11 بج رہے تھے، رات کے 11:30، ہم کھڑے ہوئے تھے سامنے ہی نا، ایک دم نا بہت وہ بری طرح ان کی ہچکیاں سی ہوئیں۔ ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اوپر نیچے بھاگتے ہوئے ہم گئے، تائی تائی، یعنی پھر بھی اس ٹائم پہ وہ ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی۔ اب تو مجھے لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، اور
ہوا اس وجہ سے لوگ بھی بہت خراب ہو چکے ہیں. لوگ یہ نہیں چاہتے بھائی دوسرا خوش ہے تو اسے خوش رہنے دیں. نہیں, ان کو بتاؤ کیوں خوش ہو آپ, ان کو تکلیف ہوگی آپ کی خوشی سے نا. تو بھائی یہ ظرف والوں کے کام ہوتے ہیں. مجھے امی سے یہی بات کر رہی تھی, امی مجھے نہیں یاد کہ ہماری دادی یا پھپھو نے کبھی تم لوگوں یعنی آپ لوگوں کو کچھ بھی بولا ہو. میں نے بول دیا, میں بول دیتی ہوں, میں یہ نہیں بول رہی میں بہت پارسا حجن ہوں, میں یہ نہیں بولتی. کہتے ہیں نا ماں بیٹی تو دوست ہوتے ہیں. میں میرا سے کبھی کبھی بولتی ہوں میرا بولو, میرا گلا اس وقت شدید خراب ہے. بس میں کر رہی ہوں وائس اوور, یا میں جب بہت تھک جاتی ہوں میرا دل کرتا ہے میں کسی سے بات کروں. بس اب میں مرحا سے ہی کروں گی. اپنی بہن سے کرتی تھی, بس تھک جاتے تھے, باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں. اور یہ میں گل پلازا گئی تھی, یہ میری امی کی شادی کا ڈنر سیٹ ہے, جس شادی کو 30 سال ہو گئے. اور وہ ڈنر سیٹ آج بھی گل پلازا میں, یہ آپ مارول کا وائٹ دیکھ رہے ہیں, اور یہ 45,000 کا ہے. مطلب یہ مجھے پہلے دکھتا تو میں شاید یہی ڈنر سیٹ لے لیتی. مجھے بہت پیارا لگتا ہے, بہت پائیدار اور بہت اچھا. یعنی آپ سوچیں کتنا پرانا ڈنر سیٹ کا ڈیزائن ہے, اور یہ آج تک آتا ہے مارکیٹ میں. خیر بہت باتیں ہو گئی, پتنی وہی میں اب اتنی ہمت نہیں ہے میرے اندر بیٹھ کے کہ میں وائس اوور سنوں گی. میں نے اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کوئی بیہودہ یا کوئی اس طرح کی بات نہیں بولی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں نے جو باتیں بولی ہیں وہ یا ان پہ بولی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو سدھار لیجئے, اپنا اچھا کر لیجئے, اپنا بھلا سوچ لیجئے. کوئی نہیں سوچتا, کوئی کسی کا نہیں ہوتا, یہ سب وقتی ہے. جو ڈرامے چلتے ہیں نا یہ سب وقتی ہیں, کوئی کسی کا نہیں ہوتا. اپنا شوہر کا گھر ہی اپنا ہوتا ہے بس, اور کسی کا نہیں ہوتا. یہ بھائی اس کی تو آپ کہانی نہ سنیں. یہ ہماری اولاد نے, میں گل پلازا سے ایک اسٹینڈ لائی, اور یہ میں مرحا کے لیے ہی لائی تھی. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, اپنا دل کا ٹکڑا بھی کاٹ کے اپنی اولاد کو دے سکتی ہے. خیر میرا صاحبہ نے توڑ دیا اس کو گرا کے. اس اسٹینڈ کو بس میں نے لیا ہے, میں شاپ سے نکل کے نیچے آئی ہوں, اور میں نے بولا لاؤ یار کچھ کھا لوں, بھوک لگ رہی ہے. بس ٹیبل پہ رکھا ہے میں نے, اور یہ دھم سے نیچے. میں نے بولا یار نہیں ٹوٹا ہوگا, اتنی ہائٹ سے تھوڑی گرا. اور جب میں نے اس کا باکس کھولا, اور میں اس کو دیکھ رہی تھی اور میں مرحا کو دیکھ رہی تھی. خیر پھر میں نے مرحا کو گود میں اٹھایا. میں نے بولا مرحا کے ہاتھ سے ٹوٹا ہے, کوئی اللہ پاک کی بھلائی ہوگی اس میں, پتہ نہیں کیا آئی ہوئی بلا گئی ہے میری بیٹی پہ سے. خیر میں اس کو وہیں پھینک دیتی, ٹوٹی ہوئی چیز کہتے ہیں گھر نہیں لانی چاہیے. پر مرحا کے ابا کو دکھانا تھا, انہیں یقین دلانا تھا مرحا نے یہ کارنامہ کرا ہے. خیر انہیں پتہ ہے میرا ایکسٹریملی شرارتی ہے. ابھی یہ ٹوٹا, ابھی ایک وارم لائٹ ٹوٹ گئی ہمارے, وہ تو خیر خود ٹوٹی ہے, مرحا نے نہیں توڑی. میں ابھی نا, اور میں نا ابھی سوپ کے پیالے لائی تھی امتیاز سے, بہت اچھے سے وہ جو ریسٹورنٹس میں ہوتے ہیں, وہ رکھ رہی تھی. تو مرحا کے بھی ڈر سے اسے روکنے کے لیے مجھ سے ہی ایک چھوٹی پیالی ٹوٹ گئی. خیر وہ سستی پیالیاں ہیں, 400-500 کی 6 آتی ہیں. بس یہاں کرتے ویڈیو کو اینڈ. اللہ حافظ.